اس کے بارے میں ایک عرض ہے کہ اگر غریب کی ضرورت اسی قربانی کی جانور گوشت کی بجائے اس کا تعاون کرنے سے پوری ہوتی تو یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے یا اس کا حکم فرماتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں 10 سال رہے، 10 کے 10 کسی ایک سال بھی قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک سال تو 100 جانوروں کی قربانی کی۔ اگر وہ 100 جانوروں کے پیسے دے دیتے غریبوں کو تو اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قربانی کرنے میں ہی غریب کا فائدہ ہے، اس لیے آپ نے قربانی کی۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے، اب یہ سوال قربانی پر تو وہ کرتے ہیں ایسے ملحد بے دین قسم کے لوگ، جب ان پر سوال کیا جائے کہ آپ نے جو 1 لاکھ روپے کا موبائل رکھا ہوا ہے یہ کیوں ہے؟ یہ بھی تو آپ غریب پر صدقہ کر دیں پیسے، آپ 10,000 والا موبائل رکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی مہمان آ جائے، بیٹے کی پیدائش ہو جائے، شادی ہو جائے، تو وہ لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کرتے ہیں۔ یہ سوال اس وقت ان کو غریب یاد نہیں آتے، یہ سوال یاد نہیں آتا۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ غریب کا فائدہ قربانی نہ کرنے میں نہیں ہے، قربانی کرنے میں ہے۔ وہ اس طرح کہ جانور غریب پالتا ہے، امیر آدمی جانور نہیں پالتا، وہ جانور پالتا ہے پھر اس کو بیچتا ہے، بیچتا بھی غریب ہے، لیتا بھی غریب ہے، اس لینے دینے میں نفع ملتا ہے، نفع بھی غریب کو ملتا ہے۔ قربانی والے جانور گھاس کھاتے ہیں، گھاس بھی کاشت غریب کرتا ہے، کاٹتا بھی غریب ہے، اس کو لادتا بھی غریب ہے، اس کا بھی فائدہ وہ غریب حاصل کرتا ہے۔ پھر اس جانور کو ڈالے پر، ریڑی پر لاد کر قربان گاہ تک پہنچاتا وہ بھی غریب ہے، کسائی بھی غریب ہیں، اور کسائی کے ساتھ محنت مزدوری کرنے والے بھی غریب ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے، اور گوشت کھانے والے بھی غریب ہیں، تو دیکھا جائے تو قربانی کرنے میں ہی غریب کا بھلا ہوتا ہے۔